اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو، ترجمہ تو یہ ہے کہ اپنی تابع داری فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کی جو تفسیر بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنے عرفان کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننے اور پہچاننے کی صلاحیت جنات اور انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے وضعیت فرمائی ہے وہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری مخلوق کا اللہ سے کوئی ربط اور تعلق یا کوئی شناخت نہیں ہے، لیکن جس کو دیکھنا، سمجھنا، پہچاننا، گفتگو کرنا، محسوس کرنا، یہ ساری جتنی بھی حسیات ہیں، ان تمام حسیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ مخلوق جو ہے جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو زمین پر 3 مخلوق کا تذکرہ ہوتا ہے جن کو ہم موالید ثلاثہ کہتے ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات۔ اس کو موالید ثلاثہ تصوف میں کہا جاتا ہے، یعنی 3 قسم کی مخلوق، اور ایک پھر مخلوق ہے جنات۔ یہ بات آپ کو سمجھنے کی ہے کہ جنات کی مخلوق بھی ایک پوری آبادی ہے، پوری دنیا ہے۔ جنات میں پورے حواس ہیں، جنات دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سونگھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، ان کے یہاں چوپائے بھی ہوتے ہیں، ان کے یہاں پرندے بھی ہوتے ہیں، ان کے یہاں ہر وہ چیز موجود ہوتی ہے جو ہماری زمین پر آدمی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری مخلوق ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرشتے، ملکوتی دنیا۔ تو جنات اور حیوانات، جنات کے حیوانات، جنات کی نباتات، جنات کی جمادات، حیوانات میں ہی آدمی کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہ بات بہت زیادہ توجہ طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں فرمائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ مفسرین کرام اس کی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں، اور رخندر بابا بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا عبادت کے لیے، تو سبھی کو پیدا کیا عرفان کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہمارا عرفان حاصل کرے۔ اب عبادت کا ایک مفہوم پہچاننا بھی ہے۔ مثلاً ایک آدمی عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو عبادت کا اگر اس سے پوچھے بھائی مقصد کیا ہے عبادت کا، تو ظاہر ہے ایک ہی بات وہ کہے گا کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھنا، پہچاننا، محسوس کرنا، یہ سب درجہ عرفان میں آتا ہے۔ تو اب پھر تیسری مخلوق ہو گئی فرشتے۔ فرشتوں کی بھی ایک مخلوق ہو گئی۔ فرشتے میں جیسے 4 تو گروہ مشہور ہیں، 4 گروہ مشہور ہیں، جس کو ایک کو ملائکہ عرضی
ملائکہ ارضی یعنی زمینی فرشتے، ملائکہ سماوی یعنی زمین سے اوپر کا جتنا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے اس کے فرشتے، ملائکہ نوری وہ فرشتے جو فیڈ کا ذریعہ بن رہے ہیں، پھر چوتھے فرشتے جو ہیں ملائے اعلیٰ۔ اب ملائے اعلیٰ کے پھر الگ الگ گروہ ہیں، گروہ جبریل، گروہ میکائیل، گروہ اسرافیل، گروہ اسرائیل، تو یہ تو بہت لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی۔ تو مثلا 3 مخلوق جو ہے وہ قابل تذکرہ ہیں، ملائکہ، جنات، انسان۔ اب اگر آپ یوں کہیں گے کہ جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، آدمی جو ہے حیوانات میں شمار ہوتا ہے، آدمی حیوانات میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ آدمی اور حیوان میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آتا۔ مثلا نسل کشی جانوروں میں بھی ہوتی ہے، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ درندے ہو، چاہے وہ چرندے ہو، چاہے وہ حشرات الارض ہو۔ مثلا بھوک حیوانات کو بھی لگتی ہے، بیمار حیوانات بھی ہوتے ہیں، صحت مند حیوانات بھی ہوتے ہیں، گرمی سردی بھی ہونے لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جتنی حسیات آدمی کے اندر ہیں وہ سب حیوانات کے اندر بھی موجود ہیں۔ جس طرح آدمی اس کا تدارک کرتا ہے، ان سے بچتا ہے، ان سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اس طرح حیوانات بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے ان کی کھال کو بنایا، ان کی اون کو بنایا، پرندوں کے پر بنائے۔ شدید جب زیادہ سردی ہوتی ہے، پرندوں کیا کرتے ہیں، اپنی چونچ پروں میں ڈال کے پھلا کے اور بیٹھ جاتے ہیں، تو ویکیوم ہو جاتے ہیں، سانس ان کا ویکیوم ہو جاتا ہے، تو انہیں سردی نہیں لگتی۔ برف کے علاقے میں بھی پرندے ہوتے ہیں، ہر مخلوق برف کے علاقوں میں بھی ہوتی ہے۔ برف کے علاقے کے حساب سے وہ جو آکسیجن کا جو نظام ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میں جب آپ تذکرہ کریں گے حیوانات کا تو اس میں آدمی کا بھی شمار ہے، آدمی کا بھی شمار ہے۔ لیکن اس میں فرشتوں کا بھی شمار ہے، اس میں جنات کا بھی شمار ہے۔ اب جنات بھی الگ ایک مخلوق ہے، فرشتے بھی ایک مخلوق ہے۔ اب یہ ہاروت ماروت کا بھی میں تشریح کروں گا تھوڑی سی۔ ہاروت ماروت بھی ایک مخلوق ہے، آدمی بھی ایک مخلوق ہے۔ جنات اور اس آدمی انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہمارا عرفان حاصل کرے اور ہمیں پہچان لے۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعبدون عبادت کرے۔ عبادت کی تشریح یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرے۔ اب تیسری مخلوق فرشتے آ گئے، تو فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیا، اور فرشتے اللہ کی مخلوق کے کارندے ہیں۔ پھر احکامات صادر جو اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے نشر ہوتے ہیں۔ جیسے ٹی وی اسٹیشن کی مثال میں نے دی تھی آپ کو، وہاں کا جو بھی اسٹیشن ہے وہاں ایک چیز بولی جاتی ہے اور کروڑوں جگہ وہ نشر ہو رہی۔ تو اسی طرح اللہ کا بھی ایک نظام ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے
اب فرشتوں میں جیسے میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ فرشتوں میں بھی گروہ ہیں، گروہ جبرائیل، گروہ میکائیل، گروہ اسرافیل، گروہ عزرائیل، گروہ سمنائیل، بہت سارے فرشتوں کے ہیں. مجھے تو اب پورے نام بھی یاد نہیں، اتنے سارے فرشتے ہیں. گروہ کے حساب سے گروہ میکائیل. تو یہ فرشتوں میں بھی علم ہوتا ہے. جس طرح ہر چیز میں علم ہے، مثلا ایک چیونٹی میں بھی علم ہے. سورہ نمل قرآن پاک کی سورت ہے. حدود کا علم ہے، شہد کی مکھی کا علم ہے، پھولوں کا علم ہے. پھولوں کو بھی احساس ہوتا ہے، وہ بھی پہچانتے ہیں، متاثر بھی ہوتے ہیں، گرمی سردی بھی محسوس کرتے ہیں. اگر ان کے اندر گرمی سردی کو محسوس کرنے کی حیثیت موجود نہ ہو تو وہ گرمی میں مرجھائیں گے نہیں، سدا بہار رہیں گے. ایسے بھی پھول ہیں جو سدا بہار رہتے ہیں، ایسے بھی پھول ہیں جو مخصوص موسم میں ہوتے ہیں. ان کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، وہ بوڑھے بھی ہوتے ہیں، وہ جوان بھی ہوتے ہیں، وہ مرتے بھی. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ یہ کہیں جی آدمی میں موجود ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں کتے میں موجود نہیں ہے. یہ آدمی ایک فضیلت ہے جی عقل کی، حیوانات میں نہیں ہے، غلط ہے یہ. اس لیے کہ کتے کی جو حسیات ہیں سونگھنے کی وہ انسان سے بہت زیادہ ہے. اب پانی تلاش کرنے کی جو حسیات ہیں وہ سب سے زیادہ پرندوں میں ہے، حدود میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں آگے آگے حدود جاتے تھے اور وہ نشاندہی کرتے تھے اس بات کی کہ یہاں پانی ہے. تو اس کی نشاندہی پر ہی قافلے ٹھہرتے تھے اور پھر وہاں قیام ہوتا تھا. شہد کی مکھی کے بارے میں آپ نے بہت کچھ پڑھا ہے. میں کتنی عقل ہے، کتنی فہم ہے اس کے اندر. اگر کوئی غلط شہد لے کے چھتے میں آ جائے تو مکھیاں مار دیتی ہیں. اس کو سزا نہیں ہے، قید نہیں ہے، مقدمہ نہیں ہے، مار دینا ہے بس. یہ بھی عقل و شعور ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تو شہد کی مکھی پر وحی نازل کرتے ہیں. لیکن اب وحی کی بھی قسمیں ہیں بھائی. اب وحی وہ بھی ہے جو پیغمبروں پہ نازل ہوتی ہے. جو پیغمبروں پہ وحی نازل ہوتی ہے وہ کسی پہ نہیں ہوتی، وہ مخصوص ہے ان کے لیے. مطلب کہ یہاں عقل و شعور کے اعتبار سے کسی بھی بات کو آپ حتمی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی فلاں آدمی کے پاس عقل نہیں ہے، فلاں آدمی کے پاس عقل ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دعویٰ کرے کہ 100% لوگوں کے پاس عقل ہے، یہ بھی غلط ہے. ہینڈی کیپڈ بچے بھی ہوتے ہیں، باولے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوشیار بھی ہوتے ہیں، کم ذہین بھی ہوتے ہیں، کن ذہن بھی ہوتے ہیں، جن کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے وہ بھی ہوتے ہیں.